السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بندوں سے مخاطب ہوں۔ آج 5 دسمبر 2020 سیٹرڈے سکندرآباد میں ایک گھر میں رقیہ شرعیہ کرنے آیا تھا، اور یہاں پر رقیہ شرعیہ کرنے سے پہلے گھر والوں کی جو کیفیت سنتا ہوں، کیفیت سننے کے بعد ان کے ہاتھ اور پیر سے جو کچھ بھی ڈوری کاٹنا تھا وہ ڈوریاں کاٹنے کے بعد تعویذ وغیرہ کے مذمت جو حدیث میں ہے وہ بیان کرنے کے بعد یہ ان کے دیواروں سے یہ سب شرک والے چیزیں نکالنا ضروری ہے، یہ سب سمجھائے۔ اور الحمدللہ یہ لوگ اس بات کو قبول کر لیے کہ جی ہاں ہم یہ نکالنے کے لیے راضی ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی ان کو بتائے اور اب آپ لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 99 اور 100 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ اللہ نے سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 99 اور 100 میں کہہ دیا کہ بے شک شیطان کا زور یا شیطان کی سلطنت نہیں چلتی ہے ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، بے شک اس کا زور، اس کی سلطنت، اس کا طاقت تو شیطان کا ان لوگوں پر چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں اور جو اس کو اپنا دوست بنانے والا کام کرتے ہیں۔ تو جہاں پر شرک والی چیزیں ہوں گی وہاں سے جن شیطان نہیں بھاگیں گے بلکہ رہیں گے۔ جن شیاطین قرآن سے دور بھاگتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور بھاگتے ہیں، جہاں پر شرک ہو وہاں پر جن شیاطین رہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک نیمبو بھی ٹنگا ہوا ہے، یہ نیمبو ہمارے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا، یہ نقشہ ہمارے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اور یہ رافضیوں والا نقشہ جس میں اگرچہ کہ سورۃ الفاتحہ لکھا ہوا ہے لیکن شیر کی تصویر ہے، اور اس میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی چیز لکھی ہوئے ہیں، میں نے غور کیا اس پر۔ تو یہ سب شرک والی چیزوں سے جن شیاطین گھر سے نہیں بھاگتے ہیں، یہ بندش کے نام پر دیتے ہیں۔ مولوی لوگ کاروبار کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر والا کاروبار، لوگوں کے اندر ڈر رہتا ہے جن شیاطین سے، اور وہ لوگ جاتے ہیں مولویوں کے پاس بندش کے نام پر کچھ چیز لینے کے لیے، اور وہ مولوی لوگ دے دیتے ہیں یہ سب چیزیں، خرافاتی چیزیں۔ یہ ہمارے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا میرے بھائیوں بہنوں۔ قرآن کی تلاوت گھر میں ڈیلی ہو، ہمارے گھر کی حفاظت ہوگی۔ یہ دیکھیے کوہیر کے پاس کسی درگاہ کے حضرت کی یہ فوٹو ہے۔ یاد رکھیے جاندار کی تصویر اپنے گھر میں ڈسپلے میں لگائے رکھیں گے تو رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں نہیں آئیں گے۔ حدیث پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او سورہ، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں جہاں پر جانداروں کی تصویر لگائی جائے یا لہذا ہمارے گھروں میں، ہمارے دیواروں پر یا ہمارے شوکیس میں یا ہمارے تابدان وغیرہ میں ہماری اپنی بھی فوٹو نہیں لگانا، اور کسی پیر صاحب یا کسی ولی صاحب یا فلاں صاحب کسی کی فوٹو نہیں لگانا، گھر کے بچے کی بھی فوٹو نہیں لگانا، معصوم بچوں کی بھی کچھ لوگ جو ہے فریم میں لگاتے ہیں، وہ نہیں لگانا۔ جاندار کی تصویر اپنے گھر میں نہیں لگانا، یاد رکھیے۔ اور یہ
السلام علیکم. نیٹ ورک پرابلم سے یہ ڈسکنیکٹ ہوا تھا, الحمدللہ پھر سے ریکنیکٹ ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں, یہ نقشہ دیکھیے اس پر کیا لکھا ہوا ہے, 786 ہے. السلام علیکم میرے بھائیوں, نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے پھر سے ڈسکنیکٹ ہوا تھا, الحمدللہ پھر ریکنیکٹ ہو گیا ہے. دیکھیے اس کے اندر آیت الکرسی بھی ہے اور اس میں 4 قل بھی ہے, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے قرآن کے 4 سورے اور ایک بہترین آیت آیت الکرسی کے بالکل ساتھ پھر سے یہاں پر کیا چیزیں ہیں غور کریے. اس میں ہے یا عزرائیل, یا اسرافیل, اور یا اللہ عالم کیا ہے, کیسے اس کو جو ہے پروناؤنس کروں, یا جبرائیل. یہاں پر اللہ رب العالمین کو پکارا جائے, اللہ کے علاوہ جو ہے اللہ کے فرشتوں کو بھی جو ہے پکارا جا رہا ہے. ان کا نام لکھنے کا کیا مطلب ہو رہا ہے اس میں؟ اب یہ دیکھیے ہے کس کا ہے, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری محدث بریلوی, ان کے طرف سے یہ نقشہ. اب یہ نقشہ لگانے سے کیا ہوتا, یہ بات مشہور کر دی کہ گھر میں برکت آتی, رحمت آتی اور گھر کی حفاظت ہوتی, لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے, بلکہ شرک بدعت خرافات کا گناہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعل ہے کہتے ہیں, اور اس کو نعل مبارک وغیرہ بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس سے کیا برکت ملے گی؟ نعوذ باللہ, برکت نہیں بلکہ گناہ ملے گا. یہاں پر کچھ اور بھی بتانا چاہوں گا. دیکھیے یہ ایک نقشہ بندش کے نام پہ لکھ دیا گیا ہے, اس سے فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. یہ دیکھیے یہ درگاہوں کی تصویر سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں, اسلام کے خلاف ہے سب چیزیں. یہ ایک اور کئی ہے توغرے. اب یہاں دیکھیے 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, ہرے راما ہرے کرشنا ہوتا ہے 786. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے 786 کے بارے میں, لیکن 786 ہرے راما ہرے کرشنا ہوتا ہے. اور یہ کون کہتے ہیں, ہم کو نہیں کہنا چاہیے, یہ بات ذہن میں رکھیے. پھر یہ ایک اور دیکھیے نقشہ, بندش کے نام پر لگایا گیا ہے کہ گھر کی حفاظت ہوگی, لیکن اللہ کی قسم گھر کی حفاظت نہیں ہوگی. شرک بدعت خرافات ملے گا یہ سب چیزوں سے, شرک بدعت خرافات ملے گا یہ سب چیزوں سے. اللہ کے نام کے ساتھ جن شیاطین کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ دیکھیں یہاں پر فقیر محی الدین, خواجہ محی الدین, غوث محی الدین, سلطان محی الدین, غریب محی الدین, شیخ محی الدین. کیا ہے یہ سب اللہ کے نام کے ساتھ؟ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث پڑھیں گے, اس کا ترجمہ پڑھیں گے, سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ شرک بدعت خرافات سکھاتے ہیں یہ مولوی لوگ. ہمیں بچنا چاہیے, اور ہر قسم کے یہ آستانوں سے, یہ درباروں سے ہمیں بچنا چاہیے. ہم کو اللہ کے مسجدوں سے اپنے دل کا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. قرآن کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, اس کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. اور علماء حق کی صحبت میں رہ کر قرآن اور حدیث کا عقیدہ جو صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ تھا وہ سیکھنا چاہیے, اپنا عقیدہ بنانا چاہیے صحابہ اہل بیت کے مطابق. اور ہم کو ہمارے اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے, صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے اعمال کے مطابق اپنے اعمال بنانا چاہیے. اور ہم کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا پابند رہنا چاہیے, دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہر وقت کی ہر دعا کو سنتے ہیں, یہ ایمان رکھنا چاہیے. بس قبول کب کریں گے اللہ ہماری دعا وہ اللہ کو معلوم ہے, یہ کہنا چاہیے. اللہ کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ, سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کیا. یعنی ہم رکوع سے اٹھنے کے وقت بول رہے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ, سن لیا اللہ نے جس نے ابھی اس کی تعریف کیا. آپ اقرار کر رہے ہیں رکوع سے اٹھتے وقت کہ اللہ نے آپ کی سن لیا.
تو آپ نماز کے باہر بھی بولتے رہیے کہ اللہ میری دعا سن رہے ہیں، اللہ میری دعا سنتے ہیں، اللہ ہر ایک کی دعا سنتے ہیں، ہر وقت کی دعا سنتے ہیں۔ جو بندہ جو بندی جب کبھی بھی اللہ رب العالمین سے جو کچھ بھی بول رہا بول رہی، اللہ سنتے ہیں، سن رہے ہیں۔ بس قبول کب ہوگی ہماری دعائیں وہ اللہ کو معلوم ہے، یہ کہنا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریے، زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریے۔ ایک دعا یاد کر لیجئے، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ یہ دعا صبح 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو شام عصر تک اللہ کی حفاظت میں ہم رہیں گے۔ شام عصر بعد ہم 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں گے تو آنے والی صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہم رہیں گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بنا لو اللہ کے بندو۔ یہ توغرے وغیرہ سب اپنے گھروں سے نکال دو اللہ کے بندو۔ یہ توغروں سے اپنے گھر کی حفاظت یا بندش نہیں ہوگی، قرآن کی بندش بنا لو اپنے گھر میں، یعنی قرآن کی تلاوت ڈیلی کرو، خود بخود گھر کی حفاظت ہوگی۔ بندش ورڈ عام ہے، یعنی حفاظت ورڈ صحیح ہے، حفاظت کہیے۔ ہمارے گھر کی حفاظت ہونا، جن شیاطین ہمارے گھر میں نہیں آنا، جادو کے اثرات، نظر بد وغیرہ ہمارے گھر میں نہیں آنا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث زیادہ سے زیادہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت تھوڑی بہت تو کرو لیکن ڈیلی قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا۔ نہ جاؤ بریلویوں کے یہ باباؤں کے پاس، اور نہ جاؤ رافضیوں کے پاس، اور یہ سب نہ لگاؤ۔ جس بھی فرقے کا مولوی ایسے تعویذ گنڈے پلیتے دروازے کے اوپر لگانے دے رہے ہو یا دیواروں پر لگانے دے رہے ہوں، نہ لگاؤ۔ ہر قسم کے شرک سے، بدعت خرافات سے بچا لو اپنے آپ کو۔ رافضی کفر میں ہیں، کافر ہیں، قادیانی کفر میں ہیں، کافر ہیں۔ وہ لوگ بھی ایسے بہت سارے توغرے یا تعویذ گنڈے پلیتے، نیمبو ناریل مرچی وغیرہ دیتے ہیں بندش کے نام پر، علاج کے نام پر، روحانی بیماریوں کے علاج کے نام پر۔ یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہر فرقے والے سے اپنے آپ کو بچا کے خالص جماعت صحابہ، جماعت اہل بیت، جماعت تابعین، جماعت تبع تابعین، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، جو قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھتے، قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ اور نہیں قبول کرتے، وہ جماعت حقہ والے بن جاؤ اور اپنے گھر میں پڑھنے والے بن جاؤ۔ یہ سب چیزیں خرافات چھوڑ ڈالو، اللہ سے ڈرتے ہوئے قرآن و حدیث والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو ہر قسم کے شرک، بدعت، خرافات، منافقت اور کبیرہ گناہ سے بچائے رکھے، آمین۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ ہم کو بچائے ہماری موت تک۔ اللہ ہم سب کو تقوی اور اخلاص عطا کرے، ہماری موت تک ہم صحابہ کے عقیدے اعمال والے بنے رہے ہماری موت تک، آمین۔ میری اس بات کو آگے بہت زیادہ شیئر کرتے رہیے، اور جو کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے گھروں میں یہ سب نقشے، یہ سب توغرے، یہ سب شرک، بدعت، خرافات کی چیزیں لگے ہوئے ہیں تو ان کو نکال دیجئے اپنے گھروں سے۔ قرآن کی تلاوت کی، اگر آپ کے پاس آڈیو سیڈیز ہے، ویڈیو سیڈیز ہے قرآن کی قرات کی، تو وہ گھر میں زور سے لگائیے، زور کی آواز میں، تاکہ آپ کے گھر کے دروازے اور کھڑکیوں سے قرآن کی قرات باہر جائے اور رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آ سکے، جن شیاطین آپ کے گھر سے بھاگ جائیں۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سب چیزیں نکال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ میں رقیہ شرعیہ 2008 سے کر رہا ہوں، 2020 ہے، 1 روپیہ فیس آج تک نہیں مانگا ہوں، موت تک نہیں مانگوں گا فیس۔ فری میں رقیہ شرعیہ کرتا رہوں گا، فری میں رقیہ شرعیہ سکھاتا رہوں گا، شرک، بدعت، خرافات کے خلاف اپنی موت تک بولتا رہوں گا، قرآن و حدیث سناتا رہوں گا۔ اللہ مجھے قوت و طاقت دے قرآن و حدیث سنانے کی، اللہ مجھے قوت و طاقت دے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی میری موت تک۔ اللہ رب العالمین مجھے قوت و طاقت دے ہر قسم کے گناہوں سے بچ کر لوگوں کو بھی ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کی۔ میں صرف پہنچا سکتا ہوں پیغام اللہ اور رسول کا، میں کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ میرا کام ہے قرآن حدیث سمجھانا، نرمی سے، پیار محبت سے، ادب آداب سے۔ بس آپ لوگ قبول کر لیجئے قرآن و حدیث کی تعلیمات، اور شرک، بدعت، خرافات کے فرقوں سے نکل جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔